نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ منافقون کا جو سبب نزول، سبب ورود اور اس کے حوالے سے مختلف واقعات، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بدترین منافقانہ کردار، مسلمانوں کے درمیان تفریق، مسلمانوں کو لڑانے کا منصوبہ، انصار اور مہاجر کے نام پر تفرقہ ڈالنا، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے فوائد اور ثمرات پڑھیں گے۔ لیکن غزوہ بنو المصطلق کا اصل ذمہ دار جو تھا وہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ غزوہ بنو المصطلق کے اختتام پر جب مال غنیمت اور قیدیوں کے معاملات سامنے آئے تو اس موقع پر حضرت جویریہ کو اللہ رب العالمین نے شرف اسلام کے ساتھ امہات المؤمنین میں داخل ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت حارث ابن ضرار بھی مسلمان ہو گئی۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اور مسند احمد میں بھی ہے کہ غزوہ بنو المصطلق میں قبیلہ بنو المصطلق کو جب شکست ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں مال غنیمت اور قیدی بھی آ گئے۔ قانون اسلامی کے ضابطہ اور کے مطابق سب قیدی اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی۔ قیدیوں میں حارث ابن ضرار جو بنو المصطلق قبیلہ کے سردار تھے اور اس کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آ گئی۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے بدل کتابت کے اساس پر آزاد کیا، لیکن بدل کتابت جو تھا وہ بہت زیادہ رقم رکھی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اور اگرچہ اس کو آزاد چھوڑا، محنت مزدوری تجارت وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے بدل کتاب بندہ، بس مالک کو اتنے پیسے دو، آقا کو اتنے پیسے دو، باقی آپ جہاں سے ڈھونڈے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو رقم رکھی گئی تھی اس کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں تھا، لہذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، یعنی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ سنایا کہ میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کے حصہ میں آئی ہوں اور انہوں نے مجھے مخاطب بنایا ہے۔
مگر رقم کتابت جو ہے، بدل کتابت کہ ادائیگی میرے طاقت میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے آپ میری مدد فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست قبول کی اور 7 آزاد بھی کر کے اپنے زوجیت میں لینے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ حضرت جویریہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی اعزاز کی بات تھی۔ لہذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی قبول کیا، بطیب خاطر قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ بنو المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف سے چاند چلا اور میرے گود میں آ کر گر گیا۔ اس وقت اس خواب کا ذکر میں نے کسی کے سامنے نہیں کیا، اور آج اس کی تعبیر میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اور دیکھ لی۔ ظاہر ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات میں داخل ہونے سے پورے قبیلہ پر بہترین اثرات اور نتائج مرتب ہوئے، کیونکہ یہ خود ایک سردار کی بیٹی تھی اور بڑا سردار تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت جویریہ کا ام المؤمنین بننا ان تمام عورتوں کو بھی فائدہ تھا جو گرفتار ہوئی تھی غزوہ میں، اور ظاہر ہے کہ حضرت جویریہ ایک سردار کی بیٹی تھی تو اس کے تعلقات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گے، لوگوں کا اعتماد ہوگا۔ اب جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بن گئی، تو جس مسلمان کے پاس حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، کوئی کنیز تھے، باندھے، تو سب کو آزاد کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ام المؤمنین کہ کسی عزیز کو باندھے رکھنا یقیناً یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ لہذا ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے 100 کنیزیں ان کے ساتھ آزاد ہو گئی، اور پھر ان کے والد حضرت حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں تک کو ہم پہنچ گئے شان نزول کے حوالے۔ اب آگے اس کے جو مسائل مستنبطہ جس کو حضرت مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ جو واقعات ذکر ہوئے اس واقعات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا عبرت ملتا ہے، تو اس مواعظ اور اس نتائج پر جو ہے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بحث کریں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔